إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں. حضرت حسن باہر آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کو گلے لگاتے ہیں, اور قربان جائیں خدا کی قسم صحابہ کے اوپر. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و اطوار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ ایک ایک لمحہ ایسے لگتا ہے جیسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ ان جذبات کو بھی قلم بند فرما رہے ہیں اور ان انداز کو بھی قلم بند فرما رہے ہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باہیں بھی پھیلی ہوئی تھیں اور حضرت حسن کی دونوں باہیں بھی پھیلی ہوئی تھیں. دونوں نے آپ ایک دوسرے سے معانقہ کیا. اسی پر بس نہیں, پھر نبی محترم, یہ وہ بچے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کھیلے ہیں, لیکن نبی محترم نے ان کا سر چوما, ان کا ماتھا چوما. پھر ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی میری آنکھوں کے سامنے. نبی محترم نے ایسا پیار کبھی زندگی میں کسی بچے کو نہیں کیا ہوگا جس طرح حسن کو کیا. ان کے ہونٹوں کے اوپر اپنے ہونٹ کو رکھ لیا اور پیار کیا. ایک عرصہ گزر گیا, روایت یہاں تک ہونا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ پہ بھی قربان جائیں. ایک دن حسن آ رہے ہیں, نبی کریم دنیا سے جا چکے ہیں. کہا حسن قمیض کو اٹھاؤ. کہا ابو ہریرہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں آپ کو وہاں چومنا چاہتا ہوں جہاں نبی محترم اپنے لبوں کو لگایا کرتے تھے. حضرت حسن نے قمیض کو اٹھایا. اللہ کی قسم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, ابو ہریرہ نے حضرت حسن کی ناف والی جگہ کے اوپر اپنے ہونٹوں کو لگایا اور امت کو اس بات کی اطلاع دی یہ بچہ نبی کو اتنا محبوب تھا, نہ صرف ماتھا چوما, نہ صرف ہونٹ چومے, بلکہ ناف کے اوپر بھی اپنے لبوں کو لگایا. یہ ایسے نواسے تم ان کی کیا سیرت بیان کرو گے؟ تم ان کی کیا قدر و منزلت اور شان بیان کر سکتے ہو؟ تم نے خاندان کے اندر صرف ایک ہی کو خاندان بنا لیا, باقی پورے خاندان سے دشمنی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ایک دفعہ بازار میں گھوم رہے ہیں, کیا دیکھا؟ حضرت حسین سامنے کھیل رہے ہیں. حضرت حسین, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت حسین کے بارے میں نبی محترم نے 3 عظیم الشان کلمات کہے. حضرت حسین کھیل رہے ہیں اور پھر قربان جائیں صحابہ کے اوپر ایک ایک منظر کو بیان کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بچے کی عادت ہوتی ہے جب کوئی بڑا اس کے پیچھے بھاگے وہ آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکار رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں, ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ حسین میرے پاس آ جا, اور ظاہر یہ کر رہے ہیں تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا, جیسے تو میرے سے زیادہ تیز دوڑ رہا ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس, اعتماد, یہ خوبصورت انداز نبی محترم ہی کا ہو سکتا ہے. بچہ آگے بھاگ رہا ہے, نبی کریم پیچھے اس انداز میں بھاگ رہے ہیں, ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ تیری دوڑ میرے سے بھی زیادہ تیز ہے, تو مجھ سے بھی تیز بھاگ رہا ہے, میں تجھے پکڑ نہیں پا رہا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تخیر کرتے ہیں بچے کو پکڑنے میں کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں ان سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں. پھر بالآخر پکڑ لیتے ہیں. اس انداز کو بھی بیان کیا. حضرت حسین کے سر کے اوپر اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عظیم الشان الفاظ, حسین منی وانا من الحسین, اور بعض روایت میں حسین منی وانا من الحسین, اور اس کے ساتھ بھی الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حسین میرا ہے, میں حسین کا ہوں, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور میں حسین کے جگر کا ٹکڑا ہوں. اور کیا کہتے ہیں؟ سبتم من الاسبات, بعض لوگوں کی اولاد ہوگی, ان کا خاندان ہوگا, ان کا کنبہ ہوگا, لیکن حسین اکیلا ہی پورے کنبے کے برابر ہے.
اور تیسرا جملہ جو کہا وہ بہت اہم ہے، میں اللہ حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ انداز بچوں کی تربیت کا، بچوں کی کفالت کا، ہم اپنے بچوں کے لیے دفع ہو جا، دور ہو جا، کوئی بات ذرا بری لگے بددعا دے دی، منہ سے ایسے الفاظ نکال لیے، یہاں پہ قدم قدم پہ بچوں کو دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اسی پہ بات بس نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ میری تیرے سامنے یہ بھی التجا ہے، جو بھی حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کر۔ بتائیے، ہم تو اس بات کے دائی ہیں کہ ہر صحابی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حسین کی محبت اگر کسی کو مل جائے، کسی کو نصیب نہیں ہے تو بد نصیب ہے، اور مل جائے عقیدہ صحیح ہو تو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ حسین کی محبت کے بغیر تیرا اور میرا ایمان ناقص ہے۔ ہمارے اوپر الزام کہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ جھوٹے گندے فلسفے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے تھے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن و حسین آئے ہیں گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کہا یہ حسین کو ذرا پکڑ۔ کشتی کروا رہے ہیں، جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کشتی کروا رہے ہیں۔ روایت حسن درجے کی ہے، بعض محدثین نے صحیح کہا اور بعض نے ایک راوی کے اوپر اعتراض بھی کیے، لیکن کم از کم حسن درجے کی روایت ہے۔ حسن کو کہا پکڑ اس کو، حسین کو۔ حضرت فاطمہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ نانا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حسن کو بار بار کہہ رہے ہیں ذرا پکڑ حسین کو، ادھر سے پکڑ، اور یار ادھر سے پکڑ۔ اللہ معاف کرے مفہوماً بیان کر رہا ہوں، عربی زبان میں یہی الفاظ ہیں، پکڑو ذرا اس کو گراؤ، ذرا اس کو اٹھاؤ، یعنی پورا کشتی کا داؤ پیش سکھا رہے ہیں۔ حسین کچھ مضبوط ہیں اور وہ حسن کے نرگے میں نہیں آ رہے، تو نبی کریم حسن کو سمجھا رہے ہیں اس کو ذرا یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو۔ ماں تھی نا فاطمہ، اور ماں تو عدل کرنے والی ہوتی ہے، آ کے کہتی ہیں بابا جان کیا بات ہے، آپ صرف حسن کو ہی کہتے ہیں، حسین کو نہیں کہتے۔ کہا تجھے کیا پتا، میں اگر حسن کو کہہ رہا ہوں تو حسین کو تو جبریل امین کہہ رہے ہیں، حسین کی طرفداری تو جبریل امین کر رہے ہیں۔ جب میں حسن کو انسٹرکشن دیتا ہوں تو جواب میں حسین کو انسٹرکشن جبریل امین دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی دو بچے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے اوپر بندہ قربان جائے۔ کہا عشاء کی نماز میں مسجد میں آئے، میں نے نبی محترم کو کہا ابھی اگر آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے تو میں فاطمہ کے گھر ان دونوں کو چھوڑ آتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم نے کہا جا چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان دونوں بچوں کی قدر و منزلت کا امت کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، خبر دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم دونوں بچے چھوٹے تھے، رات طریق تھی، رات اندھیری تھی، میں ان دونوں کو لے کے باہر نکلا، آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس وقت تک ہمارے ساتھ رہی جب تک حسن و حسین امی فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہو گئے۔ جو ہی داخل ہوئے وہ روشنی کا گولا غائب ہو گیا۔ ان بچوں سے اللہ رب العزت کی محبت، نبی محترم کی محبت، اللہ کا انداز دیکھیے کہ چھوٹی عمر ہے، روشنی کا گولا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا باہر، تو علی ساتھ ہیں، علی کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے تجھ سے۔ حضرت علی کو چھیڑ رہے ہیں، تیری مشابہت پہ نہیں، تیری شکل پہ نہیں گیا، یہ اپنے نانا کی شکل پہ ہے۔ اور حسن کو کندھے پہ اٹھا لیا، کندھے پہ حضرت ابو بکر نے اٹھا لیا۔ حضرت علی کچھ عاجزی اور انکساری میں کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ کیا کرتے ہیں، میرے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ کہا ہاں کیونکہ اس کو کندھے پہ اٹھانا آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے
نبی کریم جھکے ہوئے ہیں، جیسے آپ عام انداز میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے، ایک چاروں دو قدم تو زمین پہ ہوتے ہی ہیں، چاروں یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں قدم زمین پہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے اوپر سوار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کو راہ چلتے کسی نے کہا، اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، ایک مرتبہ نبی کریم نے بھی حسن و حسین کو اٹھایا ہوا، تو راہ چلتے کسی بندے نے کہا کتنی عمدہ سواری ہے، تو نبی محترم نے کہا سواری تو عمدہ ہی ہے، یہ تو دیکھو سوار کتنے عمدہ ہیں۔ یہی بات حضرت ابو بکر سے بھی ثابت ہے، حسن کو اٹھایا ہوا، ایک صحابی نے کہا اس سے عمدہ سواری تو حسن کو نہیں مل سکتی، ابو بکر نے کہا اس سے عمدہ سوار بھی ابو بکر کو نہیں مل سکتا۔ تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي